بات کر رہے ہیں۔ اناؤنسمنٹ اور امپلیمنٹیشن میں بہت گیپ موجود ہے، کائنڈلی اس کو اوور کم کریں، اس سے پہلے کہ انڈسٹری جو ایکسپورٹ کی انڈسٹری پہلی $20 بلین کے اوپر جا رہی ہے اس سال، وہ اور زیادہ کلیپس کر جائے۔ جی میں صرف یہی آپ سب کو کہنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ۔ اب غور صاحب۔ جی میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے گروپ لیڈر گور اجاز صاحب کہ وہ ذرا اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایپٹما نے پورے پاکستان میں بلیک ڈے منایا، اور اس بلیک ڈے منانے کی آج رمضان کے مہینے میں ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا صنعت کار جو ہے وہ پورا ذمہ دار ہے۔ پاکستان کے صنعت کار کسی سے کم نہیں ہے، اور اس کے باوجود پاکستان کا جو آج کے دن ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ ان ریکارڈ پہ پہنچ چکا ہے جہاں سے شاید واپسی بہت مشکل ہو جائے پاکستان کے جو ہے ڈیٹ ٹریپ میں پھنسنے کے بعد۔ آج پاکستان کی جو ہے وہ امپورٹ اور ایکسپورٹس کے درمیان $32 بلین کا ڈفرنس ہو جائے گا۔ پاکستان کی امپورٹ اس سال کی جو 30 جون کلوز کریں گے، 50 سے $52 بلین پاکستان کی امپورٹس ہو جائیں گی، جو دنیا سے ہم مال باہر سے منگا رہے ہیں، اور جو ہم پاکستان سے مال بنا کے دنیا میں بھیج رہے ہیں وہ صرف $20 بلین رہ جائے گا۔ یہ وہ سطح ہے جو 2007-8 میں تھی۔ اس کا مطلب ہے ہم 10 سال پیچھے چلے گئے۔ جو ایکسپورٹ $20 بلین ہم نے 2007-8 میں پاکستان کی دیکھی تھی، آج 2017 کی جون میں ہم دوبارہ وہیں جا کے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پہلے کہا ہمارا پاکستان کا صنعت کار کسی سے کم نہیں۔ یہ وہ عرصہ ہے جس میں ہندوستان کی ایکسپورٹس 25% بڑھ گئی۔ یہ وہ عرصہ ہے جس میں ویتنام کی ایکسپورٹس دگنی ہو گئی۔ یہ وہ عرصہ ہے، یہ وہی پیریڈ ہے جس میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس ڈبل ہو گئی۔ تو کیا وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کا صنعت کار پچھلے 4 سال سے اپنی حکومت سے کہے جا رہا ہے کہ ہم جو ہے اس قابل نہیں ہیں کہ ہم دنیا میں کمپیٹ کر سکیں، نہ بنگلہ دیش سے، نہ ہندوستان سے، نہ ویتنام سے، ہم کسی ملک سے اس ریجن میں کمپیٹ نہیں کر سک رہے۔ اس کی وجوہات ہیں کہ آپ نے ہماری بجلی پہ 40% کا سرچارج لگا دیا ہے، ₹3.63 کا، جس سے ہماری بجلی کی قیمت $11.5 ہو گئی ہے۔ تمام ہمارے جتنے ٹیکسٹائل کے کمپیٹیٹر جو ممالک ہیں ان کے اندر قیمت ₹7 ہے۔ ہمارے ساتھ ہندوستان ہے، وہاں پہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب کا نریندر سنگھ کا آج جو ہے وہ ٹویٹر تھا کہ میں نے ₹5 کی بجلی فکس کر دی ہے، میں جولائی میں اس کو اور کم کروں گا تاکہ ہمارے جو ہے وہ صنعتیں چلیں۔ اب اگر 20 کلومیٹر بارڈر کراس کر کے ₹5 کی بجلی ہو، میرے یہاں $11.5 کی بجلی ہو، تو میں کس طریقے سے کمپیٹ کروں؟ یہاں 20 کلومیٹر کے بارڈر سے جو پنجاب میں صنعت لگی ہے، وہاں کا سارا دھاگا اور کپڑا ہمارے ملک کا بارڈر کراس کر کے یہاں آ رہا ہے۔ ڈیوٹیاں 5% یا 10% ہیں، اور وہ ڈیوٹی پے کر کے بھی ہم تو خالی بجلی کا سرچارج، جو بجلی کا ڈفرینشیل ہے، وہ بھی نہیں نکال سکتے۔ تو ہمارا ملک کا، یہ ہمارے پنجاب کا، ہمارے پاکستان کا، ہر صوبے کی جو امپلائمنٹ ہے وہ امپلائمنٹ ہندوستان کو جا رہی ہے۔ ہمارے لوگوں کی جتنی ہم ایکسپورٹس میں سے جو پیسہ کما کے لا سکتے تھے، میں 2013 کا فگر دوں آپ کو، تو 2013 میں ہم $25 بلین پہ تھے۔ اگر ہم صرف 5% کی گروتھ کرتے 4 سال میں، تو آج ہم $31 بلین پہ ہوتے۔ 25 بلین سے 31 بلین کا سفر کوئی بڑا سفر نہیں تھا۔ ہم نے 5% گروتھ کے بجائے ہم 5% ہر سال مائنس جا رہے ہیں۔ ہم $32 بلین پہ اگر کھڑے ہوتے تو آج ہمارا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 0 ہوتا، کہ ہم 32 کی ایکسپورٹ پہ کھڑے ہوتے، 52 کی امپورٹ ہوتی، ہوم ریمیٹنس سے پیسہ آتا $20 بلین، 0 ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا۔ اس کے بجائے ہم جو 5% گروتھ کرتے 4 سال میں، اس کے بجائے ہم سالانہ 5% پیچھے جا رہے ہیں۔ آج ہم $20 بلین پہ کھڑے ہو گئے۔ آج ہمارا کرنٹ ڈیفیسٹ $11-12 بلین ہو گیا، جس کو ہم نے جا کے دنیا سے منت کر کے لینا ہے۔ ہم بار بار حکومت کو سمجھا رہے ہیں
ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन को बने आज 70 साल हो गए। हम हमेशा मुल्क की खिदमत के लिए तैयार रहे। हमारा एक एक बच्चा सनतकारों का इस मुल्क के लिए हाजिर है और हम इस मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। हम ब्लैक डे क्यों मना रहे हैं? हम ब्लैक डे इसलिए मना रहे हैं, इन बिजली के टैरिफ्स के साथ 3 रुपये 63 पैसे के सरचार्ज के साथ मैं नहीं दुनिया में कम्पीट कर सकता। मैं अपना माल पाकिस्तान में भी नहीं बेच सकता। वो मेरी मार्केट पाकिस्तान की भी जो है वो हिंदुस्तान, वियतनाम, बांग्लादेश और चाइना लेके जा रहे हैं। मैं पाकिस्तान से $15 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स करता था जब पाकिस्तान की $25 बिलियन थी 2013 में। आज वो $15 बिलियन की रह गई 12। इंपोर्ट जो है वो ज़ीरो हुआ करती थी, $5 बिलियन की इंपोर्ट हो गई। तो मैंने ना सिर्फ अपनी एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो लूज की है, बल्कि हमारी हर मार्केट्स में इस वक्त इंडियन धागा कपड़ा बैठा। हमारी गैस की कीमत जो है, हमने कहा गैस हमने LNG से पूरी कर लेंगे। गैस की कीमत जो है वो 600 रुपये है जो अगर नेचुरल गैस लें। LNG से कीमत 950 रुपये है। अब मैं 60% महंगी गैस इस्तेमाल करके 600 और 950 में कैसे अपनी मिलें चला के दुनिया में माल बेचूं? साथ वाले ममालिक में 400 रुपये गैस की कीमत है। तो ये 950 रुपये की गैस को मैं क्या करूं? ये सारी की सारी सनत और सारा का सारा ट्रेड जो है वो वायबिलिटी के ऊपर होता है। इस वक्त पाकिस्तान में जो है हमारे पास हर साल 10 से 15 लाख बच्चा जॉब्स के लिए आ रहा है। हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह रही है हमने 4 साल में कोई जॉब क्रिएट नहीं किया। हमें शर्म आ रही है ये कहते हुए। वो इदारे जो हर साल एक मिल पैदा करते थे, वो इदारे जो हर साल जो है हज़ारों नहीं लाखों नहीं जो बच्चों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते थे, आज मैं कह रहा हूँ कि आज चौथा साल है कि कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रही सनत की तरफ से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारी बात 4 घंटे सुनी। 4 घंटे सुनने के बाद उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल पैकेज में अभी देने को तैयार हूँ, मैं एनर्जी का मसला भी आपकी प्राइसिंग का जल्द ख़त्म कर दूँगा। ये बात उन्होंने 8 जनवरी को इजलास में पूरे कैबिनेट के सामने, पूरी सनत के सामने की। अब जो 180 बिलियन का पैकेज था वो ये था कि 6% से 7% आपकी चीज़ों पे टैक्सेस लग गए हैं, आप एक्सपोर्ट में वायबल नहीं है, आपको स्टेट बैंक में जिस वक्त आपका पैसा आएगा आपको पैसे दे दिए जाएंगे। आज 6 महीने गुजर गए। इसका मतलब था कि अगर आप एक्सपोर्ट्स को आप 6 से 7% देंगे तो 10 अरब रुपए महीने का देना था, जो कि आपके जिस वक्त आपके स्टेट बैंक में पैसे हैं वो एग्री किया गया कि जिस वक्त आपके डॉलर स्टेट बैंक पे आएंगे, ये 5, 6, 7 प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने बना दिया कि इस प्रोडक्ट में गारमेंट बनाओगे 7 देंगे, डाइट कपड़ा बनाओगे 6 देंगे, कोरा कपड़ा बनाओगे 5 देंगे, धागा भेजोगे 4 दोगे। जिस मिनट तुम्हारे स्टेट बैंक में डॉलर रेमिट होके हैं उस वक्त पैसे ले लेना। आज 6 महीने हो गए, 10 अरब रुपए अगर महीने देने थे जनवरी से जून, 18 महीने का ये पैकेज था 180 अरब रुपए का। आप सब ने सुना, 10 अरब रुपए महीने के हिसाब से। अब वो 6 महीने में 1 अरब रुपए की पेमेंट हुई है। जो अगले साल का बजट आया वो अगले साल के बजट में सिर्फ 4 अरब रुपए रखे गए। तो आप बताएं टेक्सटाइल आज क्या करे? ब्लैक डे ना मनाए तो इसके अलावा क्या करें? आज हम ये एहतजाज ये बना रहे हैं हुकूमत को कि ये आपकी सनत है, ये वो सनत है जो अगर हम $25 बिलियन पे हमने टेक ओवर किया था, आज ये 32 के बाद ये अगला सफ़र 40 की तरफ कर रही होती। हमने उसका सफ़र 25 से मोड़ के जो है वो 20 की तरफ मोड़ दिया है। अब 20 के बाद मोड़ के हम इसका सफ़र 15 की तरफ जा रहे हैं। नहीं चीज़ें ठीक हो रही। आज का ब्लैक डे मनाने का मकसद आपको बताना है कि इन वजूहात की वजह से, एनर्जी प्राइस की वजह से, हुकूमत का पैकेज के बाद कमिटमेंट होने के बावजूद पैसे ना अदा होने की वजह से, पैसे ना बजट में रखने की वजह से, हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी मुल्क में एम्प्लॉयमेंट और मुल्क में जो है वो ऐसी सनत लगाना होनी चाहिए जिससे एक्सपोर्ट्स आ सके, ताकि हम डॉलर ख़रीद सकें, हम कर्जा ना लें, हम अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के अपना माल दुनिया में बेचें और दुनिया में बेच के उससे ज़र मुबादला कमा के अपने खर्चात पूरे करें। ये तरक्की का सफ़र है। कर्ज लेके
جو ہے دنیا میں سے قرض لے کے یہ ترقی کا سفر نہیں ہے. ہم اس وقت، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ $52 بلین کا اس سال امپورٹ ہو جائے گا، $20 بلین کی ایکسپورٹ رہ گئی، $32 بلین کا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ رہ گیا. $32 بلین میں سے اگر ہمارے ورکر باہر سے بھیج بھی دیں $20 بلین تو $12 بلین ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈیفیسٹ ہے، جو ہم نے باہر سے پیسہ دوبارہ سے لینا پڑے گا. اور یہ $12 بلین ہماری جیب میں پڑا ہوا ہے. صرف کیا وجہ ہے کہ آپ کیا انرجی کی پرائس ایسی رکھنا چاہتے ہیں جس سے ہم دنیا میں کمپیٹ نہ کر سکیں، یا انرجی کی پرائس وہ رکھنا چاہتے ہیں جس سے ہم کمپیٹ کر سکیں؟ صنعت میں جب چوری ہی نہیں ہے تو اس پہ کیوں سرچارج ڈالا ہے؟ یہ ٹی آر سرچارج کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تھیفٹ ریکوری سرچارج. اس کو ٹیرف ریشنلائزیشن سرچارج کہتے ہیں، صنعت اس کو تھیفٹ ریکوری، چوری کرتا کوئی اور ہے. جب صنعت کی 100% ریکوری ہے، جس کے 0 لائن لاسز ہیں، اس سے کیوں $3.63 لے رہے ہیں؟ کس وجہ سے صنعت کو جو ہے گیس کی فراہمی جو ہے وہ انٹرنیشنل ریٹ پہ نہیں کی جا رہی؟ ہم کیسے $950 کی LNG لے کے چلیں؟ نہیں چل سکتے. آپ نے جب ٹیکسٹائل پیکج اناؤنس کر دیا ہے تو ٹیکسٹائل پیکج امپلیمنٹ کریں، گھر آ کے پیسے دیں کہ لوگ اپنا کام کریں بجائے آپ کے دفتروں کے پیچھے بھاگیں. اتنی سی سادہ سی باتیں، حکومت اس بات کو مانتی بھی ہے، ہر آدمی ایگری کرتا ہے، بٹ کب کریں گے؟ میں تو صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں آج کی بلیک ڈے کے حساب سے، کہ یہ جو صنعت کار ہے، یہ جو انٹرپرینور ہے، یہ تو ایسے ملک میں جو ہے ان کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جناب یہ ملک کو لے کے کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں صنعت کار. ان کو تو کنٹریز چیرش دیئر لیڈرشپس، کنٹریز چیرش دیئر انٹرپرینورس. یہ وہ انٹرپرینورز ہیں. ہم ان انٹرپرینورز کو ڈیفالٹرز بنا رہے ہیں، ہم انٹرپرینورز کو جو ہے وہ بینکرپٹ بنا رہے ہیں، ہم انٹرپرینورز کو جو ہے وہ بند ملوں کا مالک بنا رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ کہ ہمارے پاس ریونیو بڑھ جائے، تاکہ IMF ہمیں شاباشی دے دے. کیوں کر رہے ہیں ہم یہ؟ میں ایک بات کہہ سکتا ہوں، اگر یہ صنعت جو آج $25 بلین سے ایکسپورٹ $20 بلین پہ چلی گئی ہے، اگر یہ صنعت جو ہے وہ اور صنعت کار کے ساتھ یہی ہوتا رہا، تو صرف ایک بات ہے، وہ ایک شعر میں کہہ دیتا ہوں کہ حکومت اور ہم سارا پاکستان کہے گا ایک ہی بات، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. یہ آج بلیک ڈے ہے، بڑا افسوسناک دن ہے کہ پاکستان کا صنعت کار جو ہے آج بلیک ڈے منا رہا ہے کہ ہم سے صنعتیں نہیں چلتی. تھینک یو ویری مچ. احمد کمال صاحب. جی، احمد کمال صاحب ہمارے بہت معزز ممبر ہیں، وہ بھی اپنی پاکستان ٹیکسٹائل PTA کے گروپ لیڈر ہیں، یہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. میں یہ عرض کروں گا کہ میں پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ہماری ممبرشپ موسٹلی ڈاؤن اسٹریم ویلیو ایڈڈ کے بزنس میں ہے. آج ہمیں یہ ماننی پڑے گی کہ کوئی ایک سیکٹر ٹیکسٹائل کا پرابلم میں نہیں ہے. تمام سیکٹرز، چاہے وہ یارن ہے، چاہے وہ ویونگ ہے، چاہے وہ پروسیسنگ ہے، چاہے وہ ویلیو ایڈڈ کی بیڈ شیٹس ہیں، تمام سیکٹرز میں پرابلم موجود ہے. اور اس کی وجہ وہی ہے جو گور اعجاز صاحب نے کہی کہ ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اپنے کمپیٹیٹر سے بڑھ گیا ہے، ہمارے ریفنڈز نہیں مل رہے. میں اس بات کو یہاں واضح کروں گا کہ یہ جو ٹیکسٹائل پیکج ہے یہ کوئی ریبیٹ نہیں ہے، یہ کوئی ہمیں انسینٹو نہیں دیا جا رہا. یہ وہ ادائیگی ہے جو ہم نے مختلف سٹیجز پہ کی ہے گورنمنٹ کو ٹیکسز کی، جس کا انہوں نے ہمیں ریفنڈ دینا ہے. اور ہمارا جو اس کے علاوہ سیلز ٹیکس کا ریفنڈ ہے وہ 14 مہینے ہو گئے ہیں ہمیں واپس نہیں ملا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی انڈسٹری کا 30% ایکوٹی وہ سٹک اپ ہو جائے گی اور گورنمنٹ بڑی خوشی کرے گی کہ اس نے ریونیو لوگوں کا پیسہ مار کے اپنا ریونیو بنا لیا ہے، تو وہ کوئی ریونیو نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں کسی کے پیسے مار لوں اور اپنی بیلنس شیٹ میں کہوں کہ نہیں مجھے پروفٹ ہو گیا. تو یہاں پر FBR کو شاباشی دی جا رہی ہے کہ آپ نے ریونیو بڑا اکٹھا کر دیا. بھائی جس کے پیسے دینے ہیں وہ تو آپ دیتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ریفنڈ اپنا ریونیو بڑھا لیا. پیکج جس کا وعدہ کیا ہے ہمیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے ٹیکسز ہیں، یہ ٹیکسز جو ہیں وہ آپ کو ریفنڈ ملیں گے آپ کی ریمیٹنس کے ساتھ، وہ ہمیں واپس نہیں کیے جا رہے.
لوگوں نے یہ پیسہ گن لیا اپنی کاسٹ میں, اپنی ریونیو میں گن لیا. جب وہ پیسہ نہیں ملے گا تو ڈیفیسٹ کریٹ ہوئے گا, گھاٹا پڑے گا. آج آپ فیصل آباد میں وزٹ کریں, انڈیپینڈنٹلی دیکھیں, 30% جو ویونگ ہے وہ بند ہو چکی ہے, 30% پروسیسنگ بند ہو چکی ہے. ایک پروسیسنگ جس میں 10-10 ہزار آدمی کام کرتا تھا وہ بینکرپٹ ہو گئے ہیں, ریشیڈیول کی طرف چلے گئے ہیں. اور یہ وہ ان ایفیشینٹ لوگ نہیں ہیں جو اپنی وجہ سے بینکرپٹ ہوئے ہیں, وہ گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے بینکرپٹ ہوئے ہیں. ہمارا پیسہ مار لیا گیا ہے. ہم آج یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہمارا پیسہ مار لیا ہے اور فورس کیا ہے انڈسٹری کو کہ وہ بینکرپٹ ہو. تھینک یو ویری مچ. جی, ہمارے ساتھ ہمارے فارمر چیئرمین ایپٹما احسن بشیر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. سر, ساری بات آپ لوگوں نے کر لی ہے. انفارچونیٹلی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی بجائے میرے خیال میں آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے ملک کا, میرے خیال میں وہ اس چیز کا پروف ہے کہ بہت سیریس مس مینجمنٹ ہو رہی ہے. کل ہی میں نے آج صبح کے اخبار میں نے یہ کہیں پڑھا ہے, جنگ میں یا کسی اخبار میں, شاید میرے دوستوں کو یہ بات ابھی نہیں پتہ, کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے گورنمنٹ کے سرکل میں کہ 4% جو یان پہ ریبیٹ دیا ہے وہ واپس لے لیا جائے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ کا 4% کا ریبیٹ بھی ریکال ہونے کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ ٹائم ہے جس وقت پوری دنیا میں ٹیکسٹائل انڈسٹری جنرلی از آلسو ناٹ ڈوئنگ ویل, اور پاکستان کی انڈسٹری اسپیشلی از ان ویری بیڈ شیپ بیکاز آف ڈوئنگ کاسٹ آف بزنس از ویری ہائی. آپ کی کرنسی کمپیٹیبل نہیں ہے ود ریجن. آج ہماری, جیسے احمد صاحب نے آپ کو بتایا کہ اسپننگ, ویونگ, فنشنگ, ہر سیکٹر ٹیکسٹائل کا پاکستان میں اس وقت بند ہو رہا ہے. میں نے اپنے 20 سال کے ورکنگ پیریڈ میں کبھی یہ سچویشن نہیں دیکھی. ہم نے آپ کے سامنے پچھلے 4-5 سال میں ڈفرینٹ موقعوں پہ گیس کے مسائل, اور آپ لوگوں نے ہماری بڑی سپورٹ کی ہے. گیس ہوا, انرجی ہوئی, ویریس ادر فارمز آف پرابلمز ہوئے, اور ہم نے آپ کے سامنے یہاں کھڑے ہو کے ہر قسم کی احتجاج اور ہر قسم کے گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکشنز یا جو بھی ہمارے پاس اس وقت پلیٹ فارم تھا اس پہ کیا ہے کام. مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے گیو اپ کر دیا ہو. مگر انفارچونیٹلی مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس ٹائم پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں, اتنا برا ٹائم میں نے اپنے ورکنگ ایکسپیرینس میں نہیں دیکھا. آپ چیز مہنگی ہو یا سستی ہو, آپ کو کوئی بائر ہی نہیں ہے, پاکستان سے کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہتا. جو ماحول اور جو ایک ہمارا امپریشن بنا ہوا ہے دنیا میں پاکستان کا, کاسٹ کی پرابلم ہمارے یہاں, لیبر کی کاسٹ کی پرابلم ہمارے یہاں, انفراسٹرکچر کی پرابلم ہمارے یہاں, را مٹیریل جو جس بیس پہ پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری لگی تھی, جو بیس تھا کہ کاٹن یہاں پر ہوتی ہے اور یہاں اسپننگ اینڈ ویونگ کر کے اس ریجن کے اندر دھاگا اور کپڑا دیا جائے گا, وہ فنڈامنٹل بیسز ہمارے ختم ہو گئے ہوئے ہیں. حکومت کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے کہ اس میں ایگریکلچر سیکٹر تباہ ہو رہا ہے, پوری ہماری کمپیٹیٹیونیس ختم ہو رہی ہے. سو اٹ سیمز کہ صرف اور صرف ہم اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے ڈالر کے ریزروز کتنے ہو گئے تھے یا کتنے ہیں, وہ ہمارا فوکس ہے. کرنسی ہم نے کہاں فکس کی ہوئی ہے, وہ ہمارا فوکس ہے. بزنس کی, ہماری انڈسٹری کی گروتھ کی, سروائیول کی, جابس کی, ریئل گراؤنڈ پہ جو ایشوز ہیں اس کے اوپر کسی قسم کی توجہ نہیں ہے. اور مجھے انفارچونیٹلی ایسا لگتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ایفرٹ کر رہے ہیں چیئرمین صاحب ود معذرت, بٹ اس حکومت پہ کسی قسم کا اثر نہیں ہے. یہ میرے خیال میں ہمیں بند کروا کے ہی رہیں گے. تھینک یو. صاحب, سوال یہ ہے کہ ایپٹما پہلے بھی احتجاج کرتی رہی ہے ماضی میں, لیکن احتجاج کے بعد کوئی رابطہ ہو جاتا تھا گورنمنٹ کا, آپ کے مسائل کچھ سنے جاتے تھے. وجہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی اور مصروفیات ہیں, آپ کی طرف توجہ نہیں ہے, یا آپ اپنی بات صحیح طور پہ پہنچا نہیں سکے؟ نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ آئندہ کا آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ تو آپ نے ہڑتال کی, دھرنے دیے, جگہ جگہ سیاہ بینر, یوم سیاہ, اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا ہوگا, کیا ہوگا؟ سر, آپ کے پہلے سوال کا جواب, جیسا کہ ہمارے گروپ لیڈر گور صاحب نے بھی الیبوریٹ کیا, جیسا کہ ہمارے فارمر چیئرمین احسن بشیر صاحب نے بھی کہا, حالات یہ لگ رہے ہیں کہ گورنمنٹ
ایکسپورٹ انڈسٹری کو بچانے میں سیریس ہے، کیونکہ یہ پرابلمز جو ایکسپورٹ انڈسٹری کے ایگزسٹ کرتے ہیں یہ ایسے نہیں کہ سرکار کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ایک ایک چیز کا علم ہے. پھر بھی اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا مرض اسے بتائیں اور وہ ڈاکٹر آپ کے مرض کا علاج کرے ہی نہ، تو اس سے آپ کیا تاثر لیں گے کہ جی وہ ڈاکٹر جو ہے وہ تو مجھے ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتا. ہمیں بھی یہی سمجھ آ رہی ہے، 100 میرے ممبر بند ہو چکے ہیں. اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو مزید اللہ نہ کرے 100 ممبر میرا بند ہو جائے گا. کیا قصور کیا ہے انہوں نے، لوگوں نے، جو پشت در پشت انہوں نے محنت کر کے یہ انڈسٹری لگائی، وہاں لوگوں کو روزگار مہیا کیا. پاکستان کو آپ کس طرف دھکیلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ یوتھ ان امپلائڈ ہوگی تو وہ کیا کرے گی؟ وہ چوری چکاری کرے گی، وہ غلط کاموں میں پڑے گی. ہم کس طرف لے جا رہے ہیں اپنے ملک کو؟ دوسرا آپ کا سوال کہ ہمارا لائحہ عمل کیا ہوگا، ہم نے آلریڈی یہ آپ کے توسط سے بتایا ہوا ہے کہ عید کے بعد ہم جا کے ایک پیسفل پروٹیسٹ کریں گے. جب دونوں ہاؤس ان سیشن ہوتے ہیں وہاں جا کے پروٹیسٹ کریں گے، وہاں بھی ہم گورنمنٹ کو اپنے ایشو سے آگاہ کریں گے. اگر اس کے باوجود بھی حکومت نہیں سنتی، 9 جولائی کو انشاءاللہ ہم یہ اقدام دیں گے. اگر اس کے باوجود حکومت یہ چیزیں نہیں سنتی تو پھر ایک ایک کر کے ہم مر رہے ہوں گے اور تو کچھ نہیں ہوگا. سر یہ بتائیے گا کہ 2007 میں اور 2017 میں آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں، جبکہ ان کے دعوے بھی ہیں کہ ہم نے انڈسٹری کو گیس بھی دی، بجلی بھی دی. وہ سر 2007 اور 2017 میں آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت تو لوڈ شیڈنگ بہت تھی، گیس نہیں تھی، سب کچھ تھا. اب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے انڈسٹری کو گیس بھی دے دی، میں آپ بجلی کو بھی دے دی. انڈسٹری کا انہوں نے فیتا کاٹا ہے. میں انڈسٹری کا آپ کو بتا دوں، بن جائے گی اور انڈسٹری بند ہو جائے گی تو وہ بجلی اور گیس جائے گی. میں انڈسٹری کا جواب دوں. میری صنعت کو 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، شام کو 6 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک. میرے لیے تو جو ہے اس وقت کوہرام ہے، میرے لیے تو یہ ماتم ہے. میں 10 گھنٹے صنعت جو ہے وہ بجلی بند، یہ سامنے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے، اور اپنی مل کے باہر ایک شفٹ ہماری ٹیکسٹائل صنعت کی تو جو ہے 7 جولائی جمعہ ورد ہمارے جو ہے وہ صنعت کار کا جو ہے حال یہ ہے کہ پہلے ہم لڑتے تھے کہ جناب یہ ہمارے کو 10 گھنٹے لوڈ، اس بار ہم لڑے بھی نہیں. آپ بتا دیں کہ ہم نے ایک دفعہ پروٹیسٹ کیا، 10 گھنٹے صنعتوں کی بجلی لوڈ شیڈنگ کرتی گئی 6 بجے سے، ہم بالکل لڑے بھی نہیں. ہم نے کہا بالکل ہماری حکومت کا اگر یہی فیصلہ ہے کہ صنعتیں بند کرنی ہیں تو ہم صنعتیں بند کر دیتے ہیں. لاکھوں لوگ اس وقت عید نہیں منائیں گے جو مزدور ہیں، لاکھوں لوگ، کیونکہ ایک شفٹ تو چلی ہی نہیں، پورا مہینہ گزر گیا. رمضان کے مہینے کی ایک شفٹ 10 گھنٹے کی تو چلی ہی نہیں، صنعتوں کی بند کر دی گئی. تو بات پرائرٹی کی ہے. جب 8000 میگا واٹ بن رہا تھا تو بھی زیرو لوڈ شیڈنگ صنعت کے لیے اناؤنس کی گئی تھی. 8000 میگا واٹ پہ بھی 12000 میگا واٹ تھا تب بھی زیرو لوڈ شیڈنگ انڈسٹری کے لیے تھی. آج 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. تو بات یہ ہے کہ میں اس بجلی کو کیا کروں. میرا دوسرا مسئلہ ہے، بجلی کی قیمت 7 روپے یونٹ تھی اور $100 کا تیل تھا 2013 میں. جب حکومت آئی ہے تو 2013 میں، اور ہم نے بڑی خوشی کی، پورے پنجاب کی تمام سیٹیں ہم نے اپنی گورنمنٹ کو دی، اور ہم نے پوری خوشی کی جتنا انڈسٹری کے جناب ہمارا شاید مسئلہ مس مینجمنٹ ہے اور ہماری حکومت ہمارا مسئلہ حل کرے گی. ہماری حکومت نے بجلی کا ٹیرف جو ہے وہ بڑھا کے 7 روپے کا جو ٹیرف تھا وہ $100 کے تیل پہ 7 روپے، آج کے دن $50 کا تیل ہے، وہی 100 روپے کا ڈالر ہے جو 2013 میں تھا، اور آج بجلی کا ٹیرف 12 روپے. میں اس بجلی کا کروں کیا 10 گھنٹے چلا کے بھی؟ میں 10 گھنٹے چلاتا ہوں تب میرے لیے ماتم ہے، میں 10 گھنٹے بند کرتا ہوں تب ماتم ہے.
तो सनतें तो बंद हो रही हैं, 35% बंद हो गई सर जी। $50 के तेल पे अगर मैं 11-12 रुपए की बिजली दूंगा, मेरे को 600 रुपए की गैस मिलती थी, मैं लड़ता था उस वक्त। आपको याद होगा कि मेरी गैस क्यों हफ्ते में 2 दिन बंद, 600 रुपए की गैस थी। आज मुझे गैस 950 में LNG मिल रही है, मैं क्या करूं उस गैस का? मुझे तो आज 600 रुपए के बजाय 950 कर, मैं LNG का क्या करूं? मेरी उससे क्या बनाऊं? मैं अगर बनाता हूं मैं दुनिया में बेच नहीं सकता, मैं अपने मुल्क की मार्केट लूज कर रहा हूं। मैंने बताया, बार बार बता कि मैं अपनी मुल्क की मार्केट लूज कर रहा हूं। $5 बिलियन की टेक्सटाइल गुड्स इंपोर्ट होना शुरू हो गई, मेरा सनतकार, मेरा मजदूर बंद हो रहा है, मेरे से सनतें नहीं चल रही। मैं ये आज ब्लैक डे मना के बता रहा हूं, मुझसे सनतें नहीं चल रही। ना यान चल रहा है, ना फैब्रिक चल रहा है, ना डाइट फैब्रिक चल रहा है, कुछ नहीं चल सक रहा। हम वायबल नहीं रहे। और अगर हम सिर्फ ये कहें कि हमने सर्कुलर डेट कम कर लिया है और सनत के ऊपर वो पास कर दिया है जो उसका लाइन लॉस ही नहीं था, ये इसका हल नहीं है। इसके जिम्मेदार डॉक्टर साहब में डायरेक्ट मुझे नहीं पता कौन जिम्मेदार है, मुझे तो ये पता है मैं आज एहतजाज कर रहा हूँ। टुडे इज़ अ ब्लैक डे फॉर द इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री, टुडे इज़ अ ब्लैक डे फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि हम जिस तरफ जा रहे हैं वो एक डेड ट्रैप है, दिस इज़ अ डेड ट्रैप। और अगर हम $12 बिलियन के डेफिसिट पे, इफ्तिमा हाउस में ग्रुप लीडर गौहर एजाज मीटिंग कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ईद के बाद एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही